الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء ملته والصلحاء أمته أجمعين. وأهل التقوى ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومرجعنا وعلى آله وأصحابه والبيت أجمعين. قد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء ملته والصلحاء أمته أجمعين. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے اے چمکانے والے. مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کو ٹھہرانے والے. سچے سنیا تیرا لی ہے خدا، جس مذہب چ لکھاں اولیاء. غوث جلانی ساڈی اکھاں دا نور بھلے شاہ سونا وسدا قصور. غوث جلانی ساڈیاں اکھاں دا نور او بھلے شاہ سونا وسدا
شانہ وأمن والہ وعظم برہانہ وعظم شانہ وجل شانہ دی حمد و ثنا و باب آقا انعامدار مدنی عطائیدار علیم کل خبیر کل مختار کل رزدار رب العلا آمنہ لدال مدینہ دے تاجدار بانی اسلام جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے دربار گل اندر ہدیہ درود و سلام نہایت ہی ادب و احترام دنال پیش کروں تو بعد واجب الاحترام دوستو بزرگو اسلامین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق کائنات لم یزل دی پاک اور مقدس بارگاہ اندر فریاد ہے، التجا ہے، رب ذوالجلال بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو ہر غلطی خطا تو تا زندگی محفوظ فرمائے، کلمہ حق آکھن دی توفیق عطا فرمائے، زندگی اسلام والی مولا تعالی جل شانہ جدو سن سب نو موت دے وے تو کامل ایمان والی رب ذوالجلال ساڈے سب دی دنیا آخرت نو روشن فرمائے۔ تو سب خوبی واقف ہو یہ مہینہ سفر المظفر شریف دا مہینہ ہے، بڑی عظمتاں اور بڑی برکتاں والا مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے نو نسبت ہے اولیاء کرام رضوان اللہ مجمعین دے نال، اور ساڈا اہل سنت و جماعت دا یہ عقیدہ اور اساں اعتقاد رکھنے ہیں کہ اساں نسبت علی چیزاں دا بھی ادب و احترام اور انہاں دا حیا کرنے ہیں، اس واسطے انہوں کسی نہ کسی چیز دے نال نسبت ہے، تو نسبت بڑی چیز ہے، بڑا معنی اور بڑا درجہ رکھتی ہے، اس واسطے اس مہینے میں نسبت ہے اولیاء کرام رضوان اللہ مجمعین دے نال، اور کثیر تعداد اندر اولیاء کرام رضوان اللہ مجمعین دے عرس مبارک ہوندے نے، اگر عرس والا مہینہ کہا جاوے تبھی ٹھیک ہے، اور اس مہینے دے اندر جید اور ممتاز ولی کاملین دے عرس مبارک ہوندے نے، بر صغیر و پاک ہند اندر زمانہ جاندہ ہے اور علماء جاندے نے، ایتھے کوئی نبی نہیں آیا، کوئی رسول نہیں آیا جنہوں نے آ کے دین اسلام دی تبلیغ کیتی ہوئے، بلکہ بر صغیر و پاک ہند اندر جڑا دین پھیلے وہ بزرگان دین دے نال پھیلے، بزرگان دین نے آ کے دین اسلام دے آ کے اشاعت کی تھی، تبلیغ کی تھی، لوگوں نے آ کے کلمہ پڑھایا، مسلمان فرمایا، لوگوں نے آ کے نمازی بنایا، متقی پرہیزگار بنائے، انہاں دے وچوں سرفرست حضور سیدی و سندی تاجدار لاہور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ تعالی اور خواجہ اجمیری غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور مجدد الفسانی شیخ سر احمد ہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی ہے نہیں، اشک رسول امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی ہے نہیں، یہ مرد مجاہد نے جنہوں نے آ کے رافضیت خارجیت نیچری دی آ کے جڑاں کھڑیاں سن، اور انہاں دے وچ سر فہرست زبدۃ الاسرار سرخیر اولیاء
علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ تعالی آپ دا عرس مبارک بھی اس مہینے دے اندر رہتا ہے، اور آپ او مرد مجاہد نے جنگ عظیم دے جنہوں نے آ کے گلی گلی کونچا کونچا نگر نگر بستی بستی اندر آ کے انگریزوں کے خلاف آواز اٹھائی، انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیتا سی۔ آپ نے آ کے انگریزوں دیاں جڑاں اکھڑیاں، ہندوستان دے جڑاں ہلا کے رکھ دیتیاں سن۔ انگریز آپ دی ذات شریف تو ذات شریف آپ دے نام تو بھی کمدا سی، اور جزیرہ انڈومین دے اندر آپ نو کالے پانی دے اندر سمجھو آپ نو سزا دیتی گئی۔ سزا دین تو بعد بھی انگریز پھر بھی کمدا سی، کیونکہ اس واسطے آپ دے اندر فاروقی خون دوڑدا سی۔ آپ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اولاد شریف سن، اور زمانہ جاندا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نام سن کے کیسر کسرا اپنے محلہ چ بیٹھ کے انہاں دی لتاں کمدیاں سن۔ آخر فاروقی خون ٹھاٹھے مار رہا سی۔ آپ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ تعالی ہندوستان دی دھرتی تے جدو قدم رکھے ہے، اور آپ نے جا کے ہندوستان دیا جڑاں اکھڑیاں نے نہ سمجھو ان ہندوستان دیا بنیاداں نو آ کے ہلایا ہے، حرکت دیتی ہے۔ انگریز بر صغیر و پاک و ہند کی پوری دنیا دا انگریز آپ دا نام سن کے کمدا سی۔ اس مرد مجاہدہ اور اس مبارک بھی آپ دا وصال شریف بھی اس مہینے دے اندر بھی ہے، اور کثیر تعداد اندر اولیاء نے اگر نام گندا چل جاواں وقت ایتھے لگ جانا ہے، تو وقت تھوڑا انشاءاللہ رب ذوالجلال نے ہمت طاقت توفیق دیتی، اور زندگی نے اگر وعدہ زندگی نے اگر وفا کی تھی تو انشاءاللہ آگاہ بگاہ اولیاء کرام رضوان اللہ مجمعین دی شان انشاءاللہ بیان کرتے رہا، کیونکہ ایسا تو صرف اپنا نام لکھانا ہے اور انہوں دی شان نو اساں بیان نہیں کر سکتے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام واسطے جدو چیخا اگ جدو جلائی گئی، ہزاراں قلعے اندر وہ ہے سی، اور چڑی اپنے چڑیاں نو کہن لگی آپ بھی چنج چ پانی لے کے نہ تے چلیے اگ نو بجھا دئیے، تے نال دیاں چڑیاں آکھدیاں نے جتھے ہزاراں میل اگ جل رہی ہے تے تواڈے میرے اساں اگر چونچ اندر پانی لے کے جاواں گے تے ساڈے جڑا پانی دا قطرہ ہے وہ کی کم کرے گا؟ تو چڑی کہن لگی میں بھی جاننی ہاں کم نہیں کرے گا، ساڈے اس پانی دے قطرے دے نال اگ تا نہیں بجھے گی، لیکن ابراہیم خلیل اللہ اللہ نبینا علیہ السلام دے اگ بجھان والے وچ نا ساڈا بھی تا آ جائے گا نا۔ جاننی میں بھی ہاں اگ نہیں بجھے گی، ایک پانی دے قطرے دے نال اگ نہیں بجھدی، جاننی میں بھی ہاں کہ اگ نہیں بجھے گی، لیکن اے ہے کہ اگ بجھان والے اندر سر فرس میرا ساڈا نام ہی تا آ جائے گا نا۔ پھر رب ذوالجلال نے اینا فضل فرمایا، اینا کرم فرمایا، چڑی جدو اپنے چونچ اندر پانی دا قطرہ لے کے گئی ہے، جدو چیخ اندر سٹے ہے، رب ذوالجلال نے فرمایا کونی بردوں و سلاما، اے ابراہیم ٹھنڈی ہو جا، ساڈے ابراہیم خلیل اللہ تے ٹھنڈی بھی نہیں نال سلامتی والی بھی ہو جا۔ رب ذوالجلال نے وہ چڑی دا جڑا ایک قطرہ پانی دا اپنے چونچ اندر لے کے آئی سی انہوں ضائع نہیں فرمایا، بلکہ رب نے او دا بھی مل پایا ہے، او دا بھی مل پایا ہے، ضائع نہیں فرمایا۔ اس واسطے اگر اساں اولیاء دی بارگاہ اندر انہاں دی شان نہیں بیان کر سکتے، صرف اپنا نام لکھانا مقصد ہے۔ قیامت دن جدو سر فرشت نہ بولے گا وہ کدھر گئے نے اولیاء دی شان سنان والے، تے اور نہیں تو انہاں دے ناماں وچ ذرا ساڈا نام بھی آ جائے گا، انج ہے کہ نہیں ہے؟ تو میں جناب کے سامنے ایک آیات بینات 11واں پارہ سورۃ یونس اندر تلاوت کی تھی،
رب ذوالجلال نے اس اندر اپنے نیک بندیاں دا ذکر خیر فرمائے. میں جس موضوع تے جناب دے سامنے کلام کرنا ہے اس موضوع دا عنوان ہے شان اولیاء. ان سمجھو ولی کون ہے اولیاء کی نظر میں، ولی کون ہے اولیاء کی نظر میں، اور ان سمجھو ولی کون ہے قرآن و حدیث اور اولیاء کی نظر میں. ولی کون ہے قرآن و حدیث اور اولیاء کی نظر میں. رب ذوالجلال نے اپنے پاک کلام کے اندر بیان فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. آیات بینات مشہور ہے، ہر بندہ آیات بینات نو جاندا ہے. اگے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون. ولی دی نشانی کی ہوندی ہے؟ رب ذوالجلال نے فرمایا بے شک اولیاء اللہ کو نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے. وہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے. الذین آمنوا اور ایمان لائے، وکانوا یتقون اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں. ایمان لے آئے، ایمان لے آن تو بعد اپنے ایمان تے قائم رہے، ثم استقاموا اپنے ایمان تے قائم رہے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ اور انہوں نے کی کتاب پرہیزگاری اختیار کی تھی، متقی بن گئے، پرہیزگار بن گئے. اگر رب ذوالجلال نے پھر انعام کی دیتا، مولا تعالی جل شانہ نے کہ فرمایا لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. فرمایا میرے محبوب ان کے لیے بشارت ہے، لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. میرے محبوب ان کے لیے بشارت ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں. دنیا میں اور آخرت میں. سادہ اور بامحاورہ ترجمہ سمجھو. لَهُمُ الْبُشْرَى میرے محبوب ان آواز سے خوشخبری ہے، اعلان فرماؤ دنیا دی زندگی اور آخرت دی زندگی. یعنی سمجھو دنیا دے اندر اور آخرت دے اندر کیڑی خوشخبری ہے؟ لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ تعالیٰ کی باتیں فرمایا نہیں بدلتی، نہیں بدلتی. رب نہیں بدلتا، نہیں بدلتی اللہ کی باتیں، اور یہی بڑی کامیابی ہے. یعنی رب ذوالجلال نے نواز سے فرمایا تھا یہ نواز سے بڑی کامیابی ہے. اس بات سے اللہ تعالیٰ جل شانہ جڑے بندے ایمان لے آئے پھر اپنے ایمان تے قائم رہے، رب ذوالجلال نے فرمایا نہ انہوں نے کوئی خوف ہے نہ انہوں نے کوئی غم ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر اولیاء صلحاء علماء فرماتے ہیں اولیاء اللہ کون ہے؟ اولیاء اللہ نے ولی کون ہے؟ جنہوں نے بندہ ویکھے تے خدا یاد آ جاوے. جنہوں نے ویکھے بولتے نہیں جی خدا یاد آ جائے. تھوڑا جا تبصرہ کر کے پھر انشاءاللہ آگے چلنے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس میرے آقا علیہ السلام نے چاچا زاد بھائی نے آپ روایت فرماتے ہیں ایک شخص نے میرے آقا علیہ السلام کو پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولیاء اللہ کون نے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ جب انہیں دیکھو تو تجھے خدا یاد آ جائے. جب دیکھو سرکار نے کیا فرمایا؟ اولیاء اللہ وہ ہیں جن کو دیکھو اور اللہ یاد آ جائے، تمہیں خدا یاد آ جائے، اللہ کا ذکر یاد آ جائے، تم اللہ کا ذکر کرنے لگ جاؤ، سمجھو وہ اولیاء اللہ ہیں. آگے فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بعد خدا کے بندے وہ ہیں، بعد اللہ کے بندے وہ ہیں، اور خدا کے بندے ایسے ہیں جن پر انبیاء، شہداء، صالحین رش کریں گے. پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون ہیں جن پر انبیاء، شہداء رش کریں گے؟ تو فرمایا یہ وہ شخص ہیں جب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، مال کی وجہ سے نہیں، خون کی وجہ سے نہیں، بس اللہ کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. قیامت کے دن ان کے لیے نور کے ممبر رکھے جائیں گے جن پر وہ تشریف فرما ہوں گے.
ان کے لیے نور کے ممبر رکھے جائیں گے جن پر وہ تشریف فرما ہوں گے. پوچھا جائے گا مولا یہ کون لوگ ہیں جن کے لیے نور کے ممبر رکھے ہیں؟ رب فرمائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے سے محبت صرف میری رضا کے لیے کرتے تھے اور پھر ایمان لائے، پھر وہ اپنے ایمان پر قائم رہے. جب قائم رہے رب ذوالجلال نے اس بات کو بھی اپنے پاک کلام کے اندر بیان فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد پھر اس پر استقامت اختیار کی، اس پر قائم رہے. تتنزل علیہم الملائکۃ، ان پر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان پر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. اللہ تخافوا، انہیں کوئی خوف نہیں ہے، انہیں ولا تحزنوا، نہ انہیں کوئی غم ہے، نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی غم ہے. آگے فرمایا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، میرے محبوب خوشخبری دو ان کو. کیا دو؟ خوشخبری دو ان کو. مولا کس کی؟ فرمایا بالجنتی، جنت کی، بالجنتی، جنت کی، کنتم توعدون، اس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا. اس کا بولتے نہیں، اس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ جل شان نے اولیاء کی شان رکھی ہے. لیکن اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ جل شان نے اپنے نیک بندوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ جل شان نے اپنے نیک بندوں کے ذریعے ان کو حکم دیا ہے کہ اسلام کی تبلیغ کرو. انہوں نے آ کے اسلام کی تبلیغ کی. اور یہ یاد رکھنا، حضور فرماتے ہیں جہاں چیز اصلی ہے وہاں اس کے مد مقابل نقلی بھی ہے. اور اولیاء اللہ رب ذوالجلال کے یہ پیارے ہیں، نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. میرے آقا اسلام آخر الزمان نبی ہیں، اور جو ولایت ہوتی ہے یہ نبوت کی بہن ہے. نبوت کا سلسلہ بند، ولایت سلسلہ قیامت تک جاری رہنا ہے. اور آج اگر ہمیں صداقت ملی ہے وہ اولیاء کے صدقے ملی ہے، سیدھا راستہ ملا ہے اولیاء کے صدقے ملا ہے. اس لیے بر صغیر پاک و ہند میں نہ انبیاء تشریف لائے، نہ کوئی رسول تشریف لائے، اولیاء اللہ تشریف لائے. انہوں نے آ کے دین اسلام کی تبلیغ کی ہے. آج اگر ہمیں سیدھا راستہ ملا ہے اولیاء کے صدقے ملا ہے، آج ہمیں اگر صداقت ملی ہے اولیاء کے صدقے ملی ہے، آج اگر ہمیں کلمہ نصیب ہوا ہے اولیاء کے صدقے ملا ہے، آج اگر ہمیں مسلک حقہ ملا ہے وہ اولیاء کے صدقے ملا ہے. اس لیے جہاں چیز اصلی ہے وہاں اس کے مد مقابل نقلی بھی ہے. اگر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہیں اس کے مد مقابل نمرود بھی ہے. اگر نمرود نہ ہوتے ابراہیم کی شان کا پتہ نہیں چلنا تھا. اگر ایک طرف موسیٰ کلیم اللہ ہیں، دوسری طرف فرعون زمانے کا فرعون بھی ہے. اگر ایک طرف امام الانبیاء مدینے کے تاجدار سلطان انبیاء آمنہ کے لال مدینے کے تاجدار سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہیں، میرے آقا علیہ السلام کے مقابلے میں عرب کے کفار ابو جہل اور ابو لہب جیسے بھی ہیں. اس بات کو یاد رکھنا، جہاں چیز اصلی ہے وہاں نقلی بھی ہے. اگر ایک طرف امام علی مقام نواس رسول سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ہیں، ان کے مقابلے میں یزید بھی ہے، یزید پلیت بھی ہے. آج اگر علماء حقہ ہیں ان کے مقابلے میں وقت کے یزید بھی کھڑے ہیں. اس لیے جہاں حق ہے وہاں باطل بھی ہے، جہاں حق ہے وہاں باطل بھی ہے. آج لوگوں نے ہر چیز میں ملاوٹ کر دی ہے. بعد لوگ جو ہیں وہ جھوٹے نبی ہیں، حتیٰ کہ لوگوں نے نبوت میں بھی ملاوٹ کی ہے، حتیٰ کہ لوگوں نے نبوت میں ملاوٹ کی ہے، ولایت میں ملاوٹ کی ہے. اگر امام الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم
آخر الزمان اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے اپنے حبیب کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے مقابلے میں جھوٹا نبی مسلمہ قذاب بھی بن کے آیا، لیکن وہ جھوٹا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام سچے نبی اور آخر الزمان نبی ہیں۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ توجہ رکھنا، اتنی مشکل سے میں نے اس پہ محنت کی اور موضوع کو تیار کر کے لایا ہوں۔ اگر جھوٹا نبی ہے، حتیٰ کہ انہوں نے نبوت میں ملاوٹ کی ہے، اگر یہ زمانہ دیکھا جائے، ایک طرف امام الانبیاء مدینے کے تاجدار سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول اور آخر الزمان نبی ہیں، میرے محبوب علیہ السلام سچے نبی ہیں، لیکن جھوٹا نبی مسلمہ قذاب تھا، مرزا قادیانی کانا دجال تھا، جس کو موت بھی بیت الخلاء میں آئی۔ میں نے کہا یہ دستور ہے، اللہ کا نبی جہاں وصال کرتا ہے ان کو وہاں دفن کیا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کانے کے ماننے والوں، وہ قادیانی کو ماننے والوں، جھوٹے نبی کو ماننے والوں، تمہارا جو نبی تھا وہ نجس میں لٹرین میں مرا تھا، اس لیے اس کتے کو دفن بھی لٹرین میں کرنا چاہیے تھا تاکہ وہ بدبو لیتا رہتا۔ اس لیے جہاں چیز اصلی ہے وہاں اس کے مقابلے میں نقلی بھی ہے۔ حتیٰ کہ لوگوں نے آج اگر گھی اصلی ہے اس کے مقابلے میں نقلی بھی ہے، مرچیں اگر اصلی ہیں اس کے مقابلے میں نقلی بھی ہیں، حتیٰ کہ لوگوں نے گھی میں ملاوٹ کی، مرچوں میں ملاوٹ کی، نمک میں ملاوٹ کی، ہر چیز میں ملاوٹ کر دی ہے، حتیٰ کہ لوگوں نے ولایت میں بھی ملاوٹ کی ہے۔ اگر اللہ کا ولی اصلی ہے اس کے مقابلے میں نقلی بھی ہے، اس کے مقابلے میں بولتے نہیں، اونچی آواز سے بولو۔ اللہ کا قرآن کیا فرماتا ہے؟ ولی وہ ہے جو ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد پھر اس پر قائم رہے، اس پر ہزاروں مصیبتیں بھی آئیں، پریشانیاں بھی آئیں، ہزاروں مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، دکھ انہوں نے برداشت کیے، بھوک کو برداشت کیا، پیاس کو برداشت کیا، لیکن اپنا راستہ چھوڑا نہیں۔ یہی کہا ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے، محمود السلام آخر الزمان نبی ہیں اور دین مصطفیٰ حق دین ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اولیاء کو یہ شان بخشی ہے، اور یہ بات کو یاد رکھنا ہر چیز میں ملاوٹ ہے، حتیٰ کہ لوگوں نے نبوت اور ولایت میں بھی ملاوٹ کر دی ہے۔ اس لیے اولیاء اللہ نے کیا فرمایا؟ ولی کون ہے؟ وہ تھا قرآن کی نظر میں ولی کون ہے، اب بتاتا ہوں اولیاء اللہ کی نظر میں ولی کون ہے۔ حضرت سلطان باہو سلطان العارفین جنگ کا بادشاہ فرماتا ہے میرے نزدیک ولی وہ ہے جو گناہ گار کے دل پر اگر نگاہ کرے اللہ کا ذکر جاری ہو جائے۔ توجہ ہے؟ سوچتے تو نہیں سونا نہیں، کیونکہ تھاڑی قوم نیند چھتی آتی نا، ہمیشہ پھولا دی سیج لگی تو پھر نیند آئی جاندی نا۔ کنجر خانہ نہ ہوئے نا، کنجری نچدی ہوئے، نصیبو نچدی ہوئے، سلطان رائی ابرار کنجر نچدا ہوئے، کوئی مردا ورگا سور نچدا ہوئے تے ساڈی قوم نو کدے نیند نہیں آئی۔ جدو قرآن حدیث دی گل ہوئے ساڈی قوم جھوٹے لیندی ہوندی ہے، شیطان سوال دیندا ہوندا ہے سو جا کوئی نیکی والی گل لنگ جاوے تاکہ تو سنے تے تیرے کدے ذریعے بخشا نہ جاوے، قیامت تل دن میں بھی جہنم میں سڑا کرنا میرے نال تو بھی جاویں تاکہ میرا پیر بھائی بن جائے نا۔ یا آپ شیطان دے پیر بھائی نہیں بننا، آپ رحمان دے بندیاں دے پیر بھائی بننا۔ یہ تے بننا ہے، بولو اونچی بولو۔ ہمیشہ ہی دعا کیتا کرو مولا اپنے کرم دی جڑی بھیک ہے نا سانو بار بار دے چھڑے، ٹھیک ہے نا۔ تو حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نزدیک ولی وہ ہے جو گناہ گار کے دل پر اگر نگاہ کرے اللہ کا ذکر اس کے دل پر جاری ہو جائے، وہ سچا ولی ہے۔ وہ کون ہے؟ بولتے نہیں۔ وہ اللہ کا سلطان باہو رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کے نزدیک ولی کامل کون ہے؟ بولیے۔ جو گناہ گار کے نگاہ کرے تو اللہ کا
بولو اور سوتے ہو میں تھچ گیا سوتے ہو گل نہیں سمجھ رہے اللہ کا ذکر جاری ہو جائے حضرت جنید بغدادی جس کے سلسلے کے داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ تعالی ہیں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ تعالی آپ فرماتے ہیں میرے نزدیک مرد کلندر مرد درویش مرد اولیاء مرد حق مرد کلندر مرد صوفیاء کامل صوفی وہ ہے کامل صوفی وہ ہے جس کے ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہو دوسرے ہاتھ میں فرمان مصطفیٰ ہو وہ جو ہے ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہو دوسرے ہاتھ میں فرمان مصطفیٰ ہو اور اس کا ہر قدم اللہ کے قرآن اور فرمان مصطفیٰ کے مطابق ہو وہ جو ہے ہوتے تو نہیں گسا تو نہیں کر رہے ہون دے ولیاں دی ونڈ کر رہے ہیں ہون دے شیطان دے ولی نے نماز ایک کوئی نہیں مریدنیاں کو مٹھیاں برانیاں نے ہیں ہر شے نماز چھڈ کے کھا تن کے 5 کلو دودھ سٹ کے اندر حلوہ بھی سیویاں بھی بکرے بھی ہر شے سٹ سٹ کے کہندے نے اللہ دے ولیاں نور بڑا سی او میرے پیر دے چہرے تے میں کھانا خراب 5 کلو دودھ اندر سٹدا ہے کڑائی بکرا ہر شے کھا پی کے تے او سور تے نور ہی ہونا ہے جے دین دی تبلیغ کردا تے نور کدے نہیں ہونا سی ہر شے جو اندر سٹنی ہے مفتا مال مریداں دا اندر جانا ہے ایتھے جناب پیر صاحب دا ڈڈے نور بڑا چہرہ چمکدا پیا میں کہ چہرہ پہ باہر کڈنا انہاں دا دین دی تبلیغ کر دین دی خاطر ڈنڈے کھانا پھر میں دیکھاں چہرے تے نور وسدا ہی کہ نہیں وسدا جے پھر نور وسدا ہے تے سمجھو پھر ولی کامل ہے بعد دساں گا کرنا تو سلطان باہو جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے نزدیک ولی کامل ہے جے ایک ہاتھ وچ قرآن ہو دوسرے ہاتھ وچ فرمان مصطفیٰ ہوے اور دا ہر قدم اللہ دے قرآن اور مصطفیٰ دے فرمان دے مطابق فرمان دے مطابق ہوے اج دے پیراں نو ویکھنا ہے اج دے پیراں نو ویکھنا ہے کہ جھوٹے نے یا سچے نے لوٹا پیر نہ ہوئے کدے شیطان دا کلمہ پڑھ دو ہوئے کدے گنجیاں دا پڑھ دو ہوئے تے سائیں لوٹا سر کے آکھن رکھ کے آکھن لوٹا 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 تو ہسی جاوے میں کہا ڈب نہیں مرے ہے شیر ربانی ساری زندگی دین دی تبلیغ کر جا گیا ہے پتر پچھو لوٹا بن گیا ہے سچ کہا تھا اقبال نے کہا تھا کلندر لاہوری رحمت اللہ علیہ تعالیٰ فرمایا قم بِإِذْنِ اللہ کہہ سکتے جو رخصت ہوئے مجاور رہ گئے یا گور کن کھان تننا نہ لائے گئے یا کبنا کٹنا نہ لائے گئے میں کہا دربارہ دے گلیاں دے پیسے دا کھا سکتے ہو پر شیر ربانی نے جس طرح دین اسلام دی تبلیغ کی تھی اس طرح تسی تبلیغ نہیں کر سکتے نے اب میں گلاں کریں سچیاں تانوں میں غصہ لگے کوئی آکھے جی میرا پیر ہے میں پیرہ دا کلمہ نہیں پڑھیا میں رسول اللہ دا کلمہ پڑھیا ہے میں لا الہ الا اللہ پیر رسول اللہ نہیں پڑھا میں نے الحمدللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے اور بات میں نے سچ کہنی اقبال نے کہا تھا اثر کرے نہ کرے سن تو لے فریاد میری یہ داد کا طالب نہیں یہ بندہ ہے آزاد میں سچی گل کرنی ہے اس واسطے لوٹا پیر نہ ہوئے کدے گنجیاں ولے کدے شیطان ولے کدے پرویز الہی ولے کدے زرداری بیماری ولے کدے کیڑی تاریخ ولے کدے کیڑی تاریخ اور ڈب مرے پیرا اور میں کہا پیرا سورا تم لگا پھرنا میری بڑی شان ہے میں کہا ایک سائڈ تے کنجری ہوئے ایک سائڈ تے تو ہے تیرا ووٹ تے کنجری دا ووٹ برابر ہے تو کیسے منہ نال کہنا بول دے نہیں جی ایک سائڈ تے پیر ہوئے دوسری سائڈ تے کنجری ہوئے تے پیر تے کنجری دا ووٹ برابر نہیں بول دے نہیں جے ہے تو میں کہا پیر جی تو صدر کنجری دے برابر تو کے سمون نہ لانا میں فلانے کے دن سجنا دربار دا کے دن شینا اس واسطے پیر ہوئے پیڑ نہ ہوئے کون ہوئے بول دے نہیں جے غصہ کرتے پے ہو شاید تواڈے پیراں جو کوئی ہے جو ہوئے تو میں تو گل کرنی سچی کیونکہ میں پیر رسول اللہ نہیں پڑھیا میں محمد رسول اللہ پڑھیا ہے سمجھائی نا میں کسے پیر اساں پیر پرست نہیں اللہ دی مہربانی میں دین پرست ہوں پیر پرست نہیں
میں دین پرست ہاں اور تساں بھی پیر پرست نہیں بننا، دین پرست بننا ہے۔ اور حضرت میاں میر بالا پیر رحمت اللہ علیہ تعالی آپ فرمانے نے میرے نزدیک ولی کامل وہ ہے جیڑا نماز تہجد دا وضو ایتھے کرے اور نماز تہجد نفل مدینے شریف ادا کرے۔ میاں میر بالا پیر فرماتے ہیں، جو عالمگیر بادشاہ کے بھائی کے مرشد گرامی تھے، وہ فرماتے ہیں اللہ اور دندر آپ دا مدار ہے، ایک میرا حسین زنجانی نے وہ نہیں، ایک میاں میر بالا پیر ہوئے نے، اور قادری سلسلے دے نے، اور انہوں دا مدار ادھر بھگوان پور والی سائڈ تے ہے۔ میں آپ دے مدار شریف کی حاضری دیتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرے نزدیک ولی کامل وہ ہے، ولی کامل وہ ہے جڑا نماز تہجد دا وضو ایتھے کرے اور نفل کتنے پڑھے۔ جے پیر دی 5 وقتی رہ جاوے تہجد 5 وقتی رہ جاوے تے وہ پیر نہیں، وہ سر پیڑے ہی انہوں انا ہو کے مگر نہ ٹر پویں، انہوں کہ پیر جی نہیں۔ شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ فرماندے سن او بے نمازی نو کدے قرضہ نہ دیو، پوچھیا حضور کیوں نہ دیو؟ فرمایا جڑا رب دی امانت ادا نہیں کر رہا، پوری نہیں کر رہا، تیری امانت کتھوں ادا کرے گا؟ آج تو بعد دیواں گے، جے دیواں گے تے بے وقوف زمانے دے اساں بناں گے، سمجھ آئی؟ حضور سیدی تاجدار لاہور داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کی فرماندے نے آپ دے نزدیک ولی کون ہے؟ ذرا تاجدار لاہور میں بھی تو پڑھ لئیے نا، تاجدار لاہور۔ میں آخنا لاہوریو اے داتا گنج بخش دا فیض ہے، داتا دی نگری جو وسنے ہیں تاں بچے ہیں، نہیں تو اساں برباد ہو جانا سی، ساڑھے اتھے ہڈی بھی نہیں لبنی سی، جو ساڑھے کرتوت تے ساڑھے کم نے۔ اے دا داتا صاحب رحمت اللہ علیہ تعالیٰ دے نگری جو وسنے ہیں، داتا گنج بخش دا فیض ہے۔ اس وقت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان دا بادشاہ جو دے تھیا کہ چلا کیتا نا، یہ آپ بھی بول اٹھے سن، آپ نے فرمایا گنج بخش فیض عالم، گنج بخش فیض عالم، ملہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملا را رہنما، گنج بخشی آپ کی مشہوری، کر کرم کروا کرم دو جہانوں میں رکھ کرم۔ اور میں تھوڑے ہاں ساڑھا ہی شرم رکھ لے دو جہاں دے اندر۔ تو تاجدار لاہور داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ تعالیٰ آپ کی فرماندے نے داتا صاحب دے نزدیک ولی کامل کون ہے؟ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ تعالیٰ فرماندے نے میرے نزدیک ولی کامل وہ ہے جڑا پتھر تے نگاہ کرے انہوں ہیرا کر دے، جڑا ہیرے تے نگاہ کرے انہوں پتھر کر دے۔ تاجدار لاہور داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ تعالیٰ فرماندے نے میرے نزدیک ولی کامل مرد درویش وہ ہے جڑا ہیرے تے نگاہ کرے انہوں پتھر کر دے دیتے، پتھر تے نگاہ کرے انہوں ہیرا کر دے بے، وہ ولی کامل ہے۔ وہ ولی نہیں، وہ پیر نہیں جڑا نمازہ نہ پڑھے، مرید کو نظرانے لے جاوے تے پیر دی اپنی یونیورسٹی لتاں لتاں پا کے بیٹھی ہوئے، پرنڈ فوائے نال دے منکے دے نال بیٹھی ہوئے تے آکھے میں پیرا، میں کہا پیرا لعنت پہ گئی، یہ مریدوں نے پیچھے کی سبق دیں گا؟ پیرو ہے خواجہ عبدالغفور دریا رحمت شریف ضلع اٹک دندر ہوئے ہے، اللہ دے ولی ہوئے نے، آپ فیض یافتہ سن۔ خواجہ حسن سواگ رحمت اللہ علیہ تعالیٰ دے، اور خواجہ حسن سواگ رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نقش بندیاں دا بادشاہ ہے۔ یہ توجہ ہوئے تھی آپ دی گل سناواں، خواجہ حسن سواگ نقش بندیاں دا بادشاہ رحمت اللہ علیہ تعالیٰ آپ ولی کامل ہوئے نے۔ آپ ایک دفعہ ادھر جنگ والی سائڈ تے نا آپ ہل چلا رہے سن، تے ایک نا ہندوان دی لال ایسن کروڑ جتھے آپ دیں لال ایسن کروڑ دے اندر نا آپ ہل چلا رہے سن، نقش بندیاں دے بادشاہ نے وڈیرے نے آپ ہل چلا رہے سن، ایک ہندوان دی جماعت گزری، رستہ بھول گئی، بابا ہل چلا رہا ہے تے او ہندو آخدے نے بابا اسا محمد دی جھوگ جانا ہے، رستہ تو دس کدھر جانا ہے؟
میاں شیر ربانی ہونا لڑی چھے نے تے پیچھے شیر ربانی دی اولاد بھی دیکھ لو، کوئی ایم پی تے کوئی ایم این. میں کہا گدی جیڑی تانوں ملی سی سجادہ نے چھنی ہے گھٹ سی ایم پی تے ایم این. جیڑا ہن بندا ہے نا کوئی ایم پی تے ایم این، او دا اے نظریہ نہیں ہوندا کہ میں مخلوق خدا دی خدمت کراں گا. او دا نظریہ ہوندا ہے جے 4 لاکھ لایا تے 8 لاکھ لینا ہے. سمجھ آئی؟ تو خواجہ حسن سواگ لال حسن کروڑ دے اندر آپ حل چلا رہے سن. ہندوؤں دی ایک جماعت آئی تے آپ نو آگے کہن لگی حضور محمد دی جوگ جانا ہے ذرا رستہ دے دس. آپ نے فرمایا محمد دی جوگ جانا ہے رستہ توڑ دا دساں یا محمد دی جوگ دا دساں، لال حسن کروڑ دا دساں یا توڑ دا دساں. انہوں نے کہا جی توڑ دے ڈر سے ہو. فرمایا رستہ دساں یا توڑ پہنچا چھڑا. انہوں نے کہا دور پہنچا دیو. فرمایا اکھاں بند کرو. جدو اکھاں بند کیتیاں نے نا تو فرمایا ہن اکھاں کھولو. جدو اکھاں کھولیاں نے سامنے روضہ رسول ایسے کھلوتے سے. یہ ہے اللہ کا ولی. اور ایسا تو سا پتہ نہیں کیڑے بلی بدر دے پیچھے پہ گئے ہیں. وہ کہنے لگے حضور ایسا تو محمد دی جوگ جانا سی او دا توڑ دا. فرمایا ساڈا توڑ تے ہی ہے. جدو فرمایا اکھاں بند کرو. جدو اکھاں بند کیتیا فرمایا اکھاں کھولو. جدو اکھاں کھولیاں تے لال حسن کروڑ کھلوتے سن. یہ تیرا ذوق ہوئے تے تاجدار گولڑا فادر تاجدار گولڑا پیر میری شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تعالی نے آپ نے نقشہ تھا بڑا خوبصورت کھینچے ہے. آپ فرمانے صلی رحمت دا خزینہ آئے او رحمت دا خزینہ آئے او لکنیاں لکھ ٹھارا پر ساڑی ٹھار مدینہ آئے. ٹھار مدینہ ہے کہ نہیں ہے؟ کچھ ہی بولو. بندہ بوڑھا بھی ہو جائے نا چلن دی سنگت نام ہی رکھ دو ہوئے او دے پتر انہوں کہہ دینا کہ ابا جی تینوں عمرہ نہ کرا دئیے تے اٹھ کے بہ جاندہ جوانا میں. انج ہے کہ نہیں؟ بول دے نہیں انج ہے. اور بندہ 20 دفعہ بھی روزہ رسول تو آوے نا تے بعد ایک آکھے کہ یار میں جا رہے ہیں ذرا تیری نال تیاری کرا دے وہاں تے بیمار ہوئے لتاں کم نہ کر دیں تاں بھی اٹھ کے بہ جانا. نہیں نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں. تاں تاجدار گولڑا فرماندے نے رحمت دا خزینہ آئے او لوکاں دیاں لکھ ٹھارا پر ساڑی ٹھار مدینہ آئے. یہ آرزو نہیں ہے کہ دعائیں ہزار دو پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دو. دیکھا ہے ابھی ابھی جمال یار یعنی محبوب دا جلوہ ویکھے ہے. دیکھا ہے ابھی ابھی جمال یار اے موت تھوڑی سی مہلت ادھار دو. آخری گل وقت ہو گیا تو آپ نے فرمایا آنکھاں کھولو. جو آنکھاں کھولیاں تے لال حسن کروڑ کھلوتے سن. کہنے لگے حضور جس نبی دے تساں غلام ہو مینوں بھی کلمہ پڑھاؤ اس نبی دا غلام بنا چاہے. داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ تعالی آپ جو لاہور اندر تشریف لائے انشاءاللہ آپ نے مفصل حالات پھر انشاءاللہ کدھر بیان کراں گا. وقت آیا آپ جدو اتنے تشریف لے آئے نا سب تو پہلا اللہ دا ولی جدو آندا ہے آ کے مسجد بناتا ہے
اپنی کوٹھی دی اپنا ڈیرا نہیں بناندا، سب تو پہلا آ کے اللہ دا گھر بناندا ہے۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ تعالیٰ دی پرانی مسجد تسی ویکھی ہونی، جدو مزار شریف تو آئے نا تو لکڑ دا ایک بنیا پیا ہے، اتنے لکھے ہے مدم ہویا ہے کہ داتا صاحب نے سب تو پہلا پرانی مسجد اتنے بنائی سی۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے جدو آگے اتنے مسجد بنائی، لاہور دے اس وقت دے علماء نے اعتراض کیتا کہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ تعالیٰ دی مسجد دا جڑا قبلہ ہے وہ سدھا نہیں، قبلہ رخ نہیں، محراب شریف جڑا ہے وہ قبلہ رخ والے نہیں ہے۔ داتا صاحب نے جدو پتہ چلیا حضور سیدی و سندی تاجدار لاہور داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے سارے نو دعوت دیتی، دعوت دین تو بعد فرمایا لوگوں نماز عصر ایتھے آ کے پڑھنا ہے۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے جدو سارے لوگ آ گئے نماز عصر واسطے مصلی رسول تے کھڑے ہوئے نے، قربان جاوا داتا صاحب رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے جدو تکبیر آکھی اللہ اکبر ہاتھ اٹھا کے کنن ہاتھ لا کے ہاتھ جدو بننے نے سارے پردے اٹھ گئے نے، تمام علماء نے وے خانہ کعبہ شریف داتا صاحب نے لاہور دے اندر خانہ کعبہ شریف کھا چھڑے تا کسی نے کہا سی نا راوی دے کنڈے میرے داتا ڈیرا لایا، راوی دے کنڈے میرے داتا ڈیرا لایا، او صدقے میں داتا تو جن نے آل لاہور بسایا۔ اور لاہوریو ہجے بھی جڑا لاہور وس رہا ہے اے تواڈے پیسے دے نال نہیں وس رہا، تواڈی جنگی داریاں دے نال نہیں وس رہا، تواڈی چدراٹاں لمبرداریاں سرداریاں دی وجہ تو نہیں وس رہا۔ قسم بخدا کر کے آنا ممبر رسول تے بیٹھ کے آکھنا جے لاہور اج وس رہے میرے داتا گنج بخش دا فیض ہے، جے لاہور اج نہیں ڈبیا لاہور سلامت ہے، یہ فیض ہے گنج بخش کا جو خواجہ اجمیری میں کہہ گئے تھے گنج بخش فیض عالم مدار نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملا رہنما گنج بخشی آپ کی مشہوری کر کرم کروا کرم دو جہاں رکھ شرم۔ باقر اللہ تعالیٰ جل شانہ آنا جانا قبول فرما۔